اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگا، یقیناً تو نے سچ کہا ہے۔ دیکھ، جن 3 راجکماروں نے راجکماری گنگا کے سوئمبر میں حصہ لیا تھا وہ ان ویرانوں میں میری راہ روکے کھڑے ہوئے۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے انہیں راجکماری کا سوئمبر نہیں جیتنے دیا اور ہر مقابلہ میں نے جیت لیا، لہٰذا وہ میری جان کے در پہ ہوئے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، پر تو نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان سب کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس پر تعاقب کرنے والا کہنے لگا، میں پورے مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، وہ راجکمار واقعی اس قابل تھے کہ انہیں قتل کیا جاتا۔ اس پر نقاب پوش کہنے لگا، دیکھ، تو مرنے والے 3 راجکماروں کے گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانک اور یہاں سے واپس چلا جا۔ اگر تو نے پھر میرا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں راجکماروں کی طرح تیری بھی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب تو ان گھوڑوں کو ہانک اور یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نقاب پوش کی اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ تعاقب کرنے والے نے مرنے والے 3 راجکماروں کے گھوڑوں کو ہانکا اور بڑی تیزی سے وہ واپس چلا گیا۔ وہ نقاب پوش اس وقت تک وہاں کھڑا ہو کر تعاقب کرنے والے کی طرف دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے جنوب مشرق کے رخ پر سرپٹ دوڑا دیا۔ روہتاس کا راجہ ہرکرشن اپنی رانیوں اور اپنی راجکماری گنگا کے ساتھ اپنے محل میں محو گفتگو تھا کہ اس کے محافظ کا سرکردہ اندر آیا اور راجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، راجکماری گنگا نے محافظ دستے کے جس لشکری کو سوئمبر جیتنے والے نقاب پوش کے تعاقب میں روانہ کیا تھا وہ لوٹ آیا ہے اور راجکماری سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ محافظ دستے کے سرکردہ کے ان الفاظ پر راجکماری گنگا اپنی جگہ پر تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ راجہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں باپ بیٹی اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی راجہ ہرکرشن اور راجکماری گنگا ایک ساتھ اس کمرے سے باہر آئے۔ تھوڑے فاصلے پر وہ لشکری اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے مرنے والے 3 راجکماروں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ راجکماری اس کے قریب آئی اور بڑی بے چینی میں پوچھا، تو اس نقاب پوش کا تعاقب کیا، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کدھر گیا ہے؟ اس پر وہ لشکری اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا تعاقب نہیں کر سکا۔ اس پر راجکماری گنگا نے انتہائی تعجب میں پوچھا، لیکن کیوں تم اس کا تعاقب نہیں کر سکے؟ لشکری نے جواب دیا، راجکماری، میں اس نقاب پوش کا تعاقب کیے ہوئے تھا۔ یہاں سے 8-10 میل دور جس وقت وہ نقاب پوش اجنبی جنوب مشرق کے رخ پر اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے ہوئے تھا، میں اس کے تعاقب میں تھا۔ درختوں کے جھنڈ سے ایک ساتھ سوئمبر میں حصہ لینے والے راجکمار یعنی رائے سین کا راجکمار سامل داس، میواڑ کا راجکمار سورج مل اور کالنجر کا راجکمار سورداس نمودار ہوئے اور اس اجنبی نقاب پوش کی راہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر تک میں تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور درختوں میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نقاب پوش نے جب 3 راجکماروں سے راہ روکنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، چونکہ اس نے ان 3 کو راجکماری گنگا کا سوئمبر نہیں جیتنے دیا تھا اور ان کی شکست کا باعث بنا ہے، لہٰذا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان 3 نے اس اجنبی سے اس کا نام اور اس سرزمین کا نام پوچھا جس سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس نے انہیں کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر جس وقت 3 راجکمار اس نقاب پوش پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے، راجکماری وہ اجنبی خونی انقلاب برپا کر گیا۔ وہ انتہائی تیز، انتہائی چوکس اور تیغزنی کا ماہر انسان ہے۔ پلک جھپکتے میں اس نے اپنا ایک خنجر نکالا اور رائے سین کے راجکمار سامل داس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اس وقت دونوں دوسرے راجکمار اپنے مرنے والے راجکمار ساتھی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس نے زور و شور سے حملہ آور ہو کر کالنجر کے راجکمار سورداس کی گردن کاٹ دی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میواڑ کا راجکمار سورج مل بھاگ کھڑا ہوا، لیکن نقاب پوش نے بڑی خونخاری سے اس کا تعاقب کیا، پشت کی طرف سے اس پر تلوار برسائی اور پیٹھ تک اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ یوں اس نے 3 راجکماروں کا خاتمہ کر دیا۔ میری بدقسمتی کہ اس اجنبی نقاب پوش نے مجھے درختوں کے جھنڈ میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ میری طرف آیا۔ اس نے اپنی کمان سنبھالی اور اس پر تیر چڑھایا اور مجھے دھمکی دی کہ میں جھنڈ سے باہر آؤں ورنہ وہ مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنائے گا۔ سوئمبر کے دوران میں اس کا نشانہ دیکھ چکا تھا، وہ بلا کے بے خطا نشانے کا مالک ہے، لہٰذا میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ اس نے جب مجھ سے تعاقب کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ راجکماری گنگا نے مجھے تمہارے تعاقب میں لگایا تھا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا کن سرزمینوں سے تعلق ہے۔ اس پر میرے سچ بولنے پر شاید وہ خوش ہوا اور مجھے اس نے حکم دیا کہ مرنے والے 3 راجکماروں کے گھوڑوں کو لے کر میں واپس چلا جاؤں۔ لہٰذا اس کا کہا مانتے ہوئے میں واپس لوٹ آیا اور میرے پیچھے یہ جو 3 گھوڑے کھڑے ہیں یہ مرنے والے 3 راجکماروں کے ہیں۔ بس راجکماری، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔
یہاں تک کہنے کے بعد تعقب کرنے والا لشکری جب خاموش ہوا تب راجکماری بیچاری بڑی افسردہ اور اداس ہو گئی۔ تاہم تھوڑی دیر تک اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تعقب کرنے والے لشکری سے کہا کہ اب تم جا کر آرام کرو، تم فکر مند مت ہو، جو کام تمہیں سونپا گیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا ہے۔ راجکماری کا یہ رد عمل دیکھتے ہوئے وہ لشکری خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راجکماری گنگا نے اپنے باپ راجہ ہرکرشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، پتا جی خبر نہیں یہ نقاب پوش کیسا انسان تھا، بلاغ کا تیغ زن ہے، لاجواب قسم کا تیر انداز ہے۔ اس نے میرا سوئمبر بھی جیتا اور مجھے کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، اور جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ پتا جی آخر یہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے اور اپنے آپ کے مقابلے میں مجھے اس قدر کمتر خیال کرتا ہے؟ پتا جی میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی، میں ہر صورت ہر حال میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ نقاب پوش کون ہے۔ میرے سوئمبر کے دوسرے حصے میں خانہ بدوشوں کے قبیلے کا سردار فدائی خان اس نقاب پوش کے ساتھ آیا تھا۔ پتا جی آپ کسی طریقے سے فدائی خان کو تلاش کریں اور اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ نقاب چہرے پر ڈال کر سوئمبر جیتنے والا وہ جوان کون تھا۔ پتا جی چونکہ وہ تینوں بار میرا سوئمبر جیت چکا ہے لہٰذا میں ہر صورت میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے تو رواج اور ریت یہ ہے کہ راجکمار یا کھشتری راجکماریوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے معاملے میں سارے پانسے الٹے پڑ رہے ہیں۔ میرا سوئمبر جیتنے کے بعد اس نے مجھ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اب میں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو نہیں چھوڑوں گی، ہر صورت میں سوئمبر جیتنے والے کو حاصل کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری گنگا جب خاموش ہوئی تب راجہ ہرکرشن نے بڑی نرمی بڑی شفقت میں کہا، دیکھ میری پتری تو فکر مند مت ہو، میں خانہ بدوش قبیلے کے سردار فدائی خان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ مجھے ملا تو تمہارے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ تم اس سے پوچھ سکو کہ نقاب اوڑھ کر تمہارا سوئمبر جیتنے والا جوان کون ہے۔ ہرکرشن کا یہ جواب سن کر راجکماری گنگا خوش ہو گئی۔ پھر دونوں باپ بیٹی محل کے اس کمرے کی طرف چلے گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بنگال کا حکمران سلطان محمود اپنے مرکزی شہر گوڑ کی طرف بھاگا تھا۔ گوڑ پہنچ کر اسے یہ خبریں ملیں کہ دریائے گنگا کے کنارے اسے شکست دینے کے بعد شیر شاہ سوری اب سلطان محمود کی ایک اور مضبوط چوکی تیلیا گڑھی پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان محمود ہر صورت ہر حال میں تیلیا گڑھی کا دفاع کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ تیلیا گڑھی کا مقام اور قلعہ اگر شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلا جاتا تو پھر بنگال میں کہیں بھی سلطان محمود کے قدم نہ جم سکتے۔ دریائے گنگا کے کنارے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد حاکم بنگال سلطان محمود نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ اکیلا شیر شاہ سوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے سامنے بنگال کا دفاع کر سکتا ہے، لہذا شیر شاہ سوری کی یلغار کو روکنے کے لیے اسے کسی سے مدد مانگنا ہوگی یا کسی کو اپنا اتحادی بنانا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے سلطان محمود کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، پہلا یہ کہ وہ شیر شاہ سوری کے خلاف ہندوستان کے شہنشاہ ہمایوں سے مدد طلب کرے۔ ہمایوں چونکہ ان دنوں اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے گجرات کے حکمران بہادر خان کے خلاف برسر پیکار تھا اور جگہ جگہ دونوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، لہٰذا حاکم بنگال سلطان محمود نے یہ ٹھان لی کہ اس موقع پر اگر وہ ہمایوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہمایوں اس حالت میں نہیں کہ گجرات کے حاکم بہادر شاہ کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر وہ شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں آئے، لہٰذا ہمایوں کو مدد کے لیے پکارنے کا عمل سلطان محمود نے ترک کر دیا۔ دوسری بڑی قوت جسے حاکم بنگال سلطان محمود شیر شاہ سوری کے خلاف اپنا اتحادی بنا سکتا تھا وہ گوا کے پرتگالی تھے، جو ہندوستان کے اندر ان دنوں بہت بڑی قوت رکھتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے خلاف پرتگالیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے حاکم بنگال سلطان محمود نے شیر شاہ سوری کے خلاف پرتگالیوں کو اپنے ساتھ ملانے اور گوا میں ان کے گورنر نونوڈا کنا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک پرتگالی بحری قزاقوں کے کپتان کا انتخاب کیا، جو ان دنوں حاکم بنگال سلطان محمود کے پاس اس کے مرکزی شہر گوڑ میں قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس بحری قزاقوں کے سردار کا نام میلو جساٹے تھا۔ میلو جساٹے کے حاکم بنگال سلطان محمود کا قیدی بننے کی داستان کچھ اس طرح ہے۔ گوا کے پرتگالی بہت عرصہ پہلے سے بنگال کی پوشیدہ دولت کی راز افشانی کے لیے متواتر کوششیں کرتے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مشرقی بنگال کے 7 گاؤں یعنی موجودہ ضلع ہگلی اور چٹاگانگ کی بندرگاہ پر تسلط کر لیں۔ 7 گاؤں تک پہنچنا تو آسان تھا مگر وہ بہت دور اندر کی طرف واقع تھا، جبکہ چٹاگانگ سمندر کے کنارے تھا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گوا میں پرتگالیوں کے گورنر نوڈوڈا کنہا نے
اپنے بحری قزاقوں کے کپتان میلو جساٹے کو اس مقصد سے ایک پروانہ دیا کہ وہ چٹاگانگ کی بندرگاہ کی طرف جائے اور بنگال میں اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے لیے بحری قزاقوں کے کپتان میلو جساٹے کو ایک مضبوط بحری بیڑا بھی مہیا کیا گیا۔ میلو جساٹے کی بدقسمتی کہ جب وہ اس مہم پر روانہ ہوا تو وہ ایک سمندری طوفان کی زد میں آ گیا اور اس کا بحری بیڑا تتر بتر ہو گیا اور اس کا اپنا بحری جہاز اراکان کے سمندری کنارے پر جا لگا۔ میلو جساٹے ایک چھوٹے سے جہاز میں چٹاگانگ کے کنارے تک پہنچ گیا، لیکن وہ دریائے کرنچالی کو جس کے دہانے پر یہ بندرگاہ واقع ہے پہچان نہ سکا، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ خلیج بنگال میں اس مقام پر 50 میل کے اندر 3 دریا آ کر ملتے ہیں، ایک کرنفالی، دوسرا سامکھا، تیسرا مت مہری۔ بحری قزاقوں کے کپتان میلو جساٹے اور اس کے ساتھی پرتگالیوں نے سمندر سے کچھ مچھیروں کو گرفتار کر لیا جو کہ اپنی ناؤ میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ ان کی مدد سے وہ اپنے جہاز کو چٹاگانگ کی طرف لے گئے۔ مچھیرے اس جہاز کو مت مہری دریا کے دھانے پر لے آئے۔ اس وقت سمندر جوار پر تھا۔ پرتگالی جہاز چکریا تک پہنچ گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ارکان کے راجہ کی ملکیت میں تھا۔ مت مہری دریا تنگ اور اتھلا ہے۔ جب دریا کے جزر کا وقت آیا تو پرتگالی جہاز اس میں پھنس گیا۔ چکریا کے گورنر خدا بخش نے میلو جساٹے اور اس کے دیگر ملاحوں کو گرفتار کر لیا اور بحری ڈاکو سمجھ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ میلو جساٹے کی سرکردگی میں پرتگالیوں نے ایک بار قید خانے سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اور بھی اندر لے جا کر قید کر دیا گیا۔ اسی دوران میلو جساٹے کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا۔ اس کا ایک خوبصورت بھتیجا بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہی دنوں ان کو اوہام پرست ہندوؤں نے بطور قربانی اس کو دریا کی نظر کر دیا، کیونکہ یہ قربانی سفید بھیڑ کی دی جاتی تھی۔ وہ لڑکا بھی سرخ و سفید اور خوبصورت تھا، لہٰذا ہندوؤں نے اس کی قربانی دے ڈالی۔ چکریا کے گورنر خدا بخش خان نے کچھ عرصے میلو جساٹے کو اپنے یہاں رکھا، پھر 1530 میں 1500 پاؤنڈ جرمانہ کر کے اس نے میلو جساٹے اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح میلو جساٹے قید سے رہا ہونے کے بعد گوا چلا گیا۔ 1533 میں گوا کے پرتگالی گورنر نونوڈا کنہا نے میلو جساٹے کو دوبارہ اپنا نمائندہ بنا کر چٹاگانگ بھیجا تاکہ وہ بنگال کے حاکم سلطان محمود سے اس کے مرکزی شہر گوڈ میں ایک کارخانہ قائم کرنے اور تجارتی رعایتیں حاصل کرنے کے متعلق بات چیت کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ پرامن طریقے سے تجارت کی اجازت بھی لے۔ اپنے گورنر کا حکم پا کر میلو جساٹے پھر بحری بیڑا لے کر روانہ ہوا۔ اس دفعہ چٹاگانگ کے مسلمان گورنر نے بڑی گرم جوشی سے میلو جساٹے کا استقبال کیا، لیکن میلو جساٹے کمینہ اور ذلیل انسان تھا۔ اس نے اس استقبال کا غلط فائدہ اٹھایا، اپنا کمینہ پن دکھایا اور اس نے اپنے مال کو بلا چنگی دیے چوری سے اندر لانا شروع کر دیا اور اپنے جارحانہ اور غیر منصفانہ رویے سے چٹاگانگ کے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا۔ اسی دوران میلو جساٹے کی ایک اور بدبخت کی ابتدا ہوئی، اور وہ اس طرح کے حاکم بنگال کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی طرف بیش قیمت تحائف روانہ کیے۔ ان تحائف میں کچھ خوشبودار پانی کی بوتلیں بھی تھیں، اور پانی کی یہ بوتلیں بحری قزاقوں کے کپتان میلو جساٹے نے ایک مسلمان جہاز کو لوٹ کر حاصل کی تھیں، اور ان بوتلوں پر جو مسلمانوں نے کاغذ چسپاں کیے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ یہ تحائف حاکم بنگال سلطان محمود کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اس پر ظاہر ہو گیا کہ یہ سارے تحائف مسلمانوں کے جہاز کو لوٹ کر حاصل کیے گئے ہیں۔ اس بات سے حاکم بنگال سلطان محمود سخت برہم اور ناراض ہوا۔ اس نے میلو جساٹے کے سفیر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن بعد میں ایک شخص کے سفارش کرنے پر انہیں گوڈ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حاکم بنگال سلطان محمود سے چٹاگانگ کے اپنے گورنر خدا بخش خان کو حکم جاری کیا کہ میلو جساٹے اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ چٹاگانگ کے مسلم گورنر نے میلو جساٹے اور اس کے ساتھیوں کو دعوت پر مدعو کیا۔ دعوت کے دوران ہی میلو جساٹے اور اس کے ساتھیوں کو خبر ہو گئی کہ انہیں گرفتار کیا جانا ہے، لہٰذا وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اس جنگ میں میلو جساٹے کے مزید 10 ساتھی مارے گئے۔ باقی ماندہ کو گرفتار کر کے خدا بخش خان نے حاکم بنگال سلطان محمود کے پاس اس کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ میلو جساٹے گوڈ پہنچا تو حاکم بنگال سلطان محمود نے اسے قید میں ڈال دیا۔ میلو جساٹے اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی خبر گوا میں پرتگالی گورنر نونوڈا کنہا کو پہنچی تو اس نے 1-2 بار بحری بیڑا بھیج کر میلو جساٹے اور اس کے ساتھیوں کو رہائی دلانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کے بحری بیڑے کو شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لہٰذا میلو جساٹے ابھی تک حاکم بنگال سلطان محمود کی قید میں تھا، اور اب اسی بحری قزاقوں کے کپتان میلو جساٹے کے ذریعے وہ چاہتا تھا کہ گوا کے پرتگالی گورنر نونوڈا کنہا سے بات شروع کرے اور شیر شاہ سوری کے خلاف
اسے اپنا اتحادی بنا کر بنگال کا دفاع کرے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حاکم بنگال سلطان محمود جب دریائے گنگا کے کنارے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اپنے مرکزی شہر گوڑ پہنچا تو وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی روز اس نے قید خانے سے پرتگالی بحری قزاقوں کے کپتان میلو جسارٹے کو طلب کیا۔ میلو جسارٹے جب سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان محمود نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا بڑا والہانہ استقبال کیا، بیٹھنے کو اسے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ کچھ دیر تک سلطان محمود خاموشی سے میلو جسارٹے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ جسارٹے، کیا تو جانتا ہے میں نے تمہیں اپنے پاس کیوں طلب کیا ہے؟ اس پر جسارٹے نے حیرت اور امید کے ملے جلے جذبات میں سلطان محمود کی طرف دیکھا اور جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ حاکم بنگال نے مجھے قید خانے سے نکال کر اپنے پاس کیوں بلایا ہے، تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کو میری کسی خدمت کی ضرورت آن پڑی ہے تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میلو جسارٹے کے اس جواب پر سلطان محمود کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، پھر وہ اپنے مقصد کی طرف آیا۔ دیکھ جسارٹے، میں تمہیں قید سے رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ بھی رہا کر دیے جائیں گے، پر ساتھ ہی تمہیں میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ اس پر میلو جسارٹے کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں، پھر وہ بڑی بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے کہنے لگا، سب سے پہلے تو میں حاکم بنگال کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کی رہائی کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھ پر کیا شرط عائد کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان محمود کہنے لگا، دیکھ جسارٹے، شاید قید خانے میں تجھے یہ خبریں مل چکی ہوں گی کہ شیر شاہ سوری بہار پر قبضہ کرنے کے بعد بنگال پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ایک بار وہ دریائے گنگا کے کنارے شکست دے چکا ہے، میرے شہر سورج گڑھ اور سب سے اہم ترین قلعے مونگیر پر قبضہ کر چکا ہے۔ اب جو خبریں پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق شیر شاہ سوری چند دن تک میرے دوسرے اہم ترین مورچے تیلیا گڑھی پر حملہ آور ہوگا، اور اگر شیر شاہ سوری نے تیلیا گڑھی بھی فتح کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا تو پھر مجھے خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ وہ پورے بنگال پر چھا جائے گا اور کوئی اس کی راہ روکنے والا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم پرتگالی شیر شاہ سوری کی راہ روکنے کے لیے میرا ساتھ دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد حاکم بنگال سلطان محمود جب خاموش ہوا تب پرتگالی بحری قزاق میلو جسارٹے نے کہا، میں حاکم بنگال کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر یقیناً شیر شاہ سوری کی راہ روکیں گے۔ حاکم بنگال، میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ گوا میں اس قدر پرتگالی لشکر اور بحری بیڑا ہے جسے اگر شیر شاہ سوری کے خلاف استعمال کیا جائے تو دنوں کے اندر شیر شاہ سوری کو بنگال ہی سے نہیں بہار سے بھی باہر نکالا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھیوں کو واپس گوا بھیجیں، میں انہیں پوری بات سمجھا دوں گا۔ وہ اس سلسلے میں گوا کے پرتگالی گورنر نونوڈا کنا سے بات کریں گے، ساتھ ہی میری طرف سے ایک خط بھی اس کے نام لے جائیں گے۔ یہ خط ملتے ہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نونوڈا کہنا نہ صرف بحری بیڑا روانہ کرے گا بلکہ اس بحری بیڑے میں ایک بہت بڑا لشکر بھی شیر شاہ سوری کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے روانہ کرے گا، اور اس لشکر کی مدد سے ہم ہر حالت میں شیر شاہ سوری کی راہ روکیں گے۔ میلو جسارٹے کا یہ جواب سن کر حاکم بنگال سلطان محمود خوش ہو گیا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ جسارٹے، تو نے ایسا جواب دیا ہے جو میرے اطمینان اور میری خوشی کا باعث بنا ہے۔ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے تو میرا گوجی مشیر ہے، جہاں کہیں بھی میں نے حملہ آور ہونا ہوگا میں تم سے مشورہ کروں گا۔ تمہاری حیثیت میرے لشکر میں ایک بہترین سالار کی سی ہوگی، تمہیں رہائش اور ضروریات کا سارا سامان میرے مرکزی شہر گوڑ میں مہیا کیا جائے گا، تمہیں رہنے کو بہترین حویلی دی جائے گی۔ اب تم یہ کام کرو کہ میں اپنے چند آدمی تمہارے ساتھ قید خانے کی طرف بھجواتا ہوں، وہاں سے سارے پرتگالی رہا کیے جائیں گے، انہیں تم اپنے گورنر نونوڈا کنا کی طرف روانہ کرو اور اپنا خط بھی ان کے ہمراہ بھیج دو تاکہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے گوا کا پرتگالی گورنر بحری بیڑا اور اپنا لشکر بھیج سکے۔ اس کے ساتھ ہی میلو جسارٹے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ بھجوائے جنہوں نے گوڑ میں جس قدر پرتگالی قید تھے انہیں رہا کر دیا۔ میلو جسارٹے نے ان کے ہاتھ ایک خط بھی گوا میں اپنے پرتگالی گورنر نونوڈا کنا کو روانہ کیا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور اس خط کے جواب میں پرتگالی گورنر نے نہ صرف بحری بیڑا خلیج بنگال کی طرف روانہ کیا بلکہ ایک بہت بڑا لشکر بھی جو پرتگالیوں پر مشتمل تھا چند دن بعد بنگال کے مرکزی شہر گوڑ میں پہنچ گیا۔ ادھر دریائے گنگا کے کنارے حاکم بنگال سلطان محمود کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے پھر اپنی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ دراصل وہ ہمایوں کے فارغ ہونے سے پہلے ہی بنگال پر قبضہ کر کے اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر لینا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں بہار سے بنگال جانے کا سب سے چھوٹا راستہ مونگیر بھاگلپور کول کونگ سے ہوتا ہوا تیلیا گڑھی کے درے سے گزرتا تھا۔ اس درے کی حفاظت کے لیے بہار کی سرحد تک تیلیا گڑھی نام کا مستحکم قلعہ بنا ہوا تھا۔ بہار کی سرحد سے گزر کر یہ راستہ مشرقی بنگال میں سکری گلی جا پہنچتا تھا۔
सिकरी गली से ये सड़क गंगा के किनारे किनारे मशरिक से मगरिब की जानिब एकदम मुड़ जाती थी और फिर गंगा के मगरबी किनारे के साथ साथ जाती थी। तेलिया गढ़ी का कला जो वरा के मगरबी किनारे पर था और जिसके खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं, सड़क के रास्ते को बिल्कुल रोके हुए था। इस किले की एक जानिब राजमहल, पहाड़ी सिलसिले की नाहमवार नाकाबिले उबूर ढलवान चट्टानें हैं जो जानिब जुनूब 80 मील तक संथान बरगना और बंगाल के भेड़बोंग जिले की बैरूनी हद तक फैली हुई है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे के नीचे गंगा के मशरिक की जानिब तेज गिरदाब बनाती हुई बहती थी, जिससे तेलिया गढ़ी के किले के शिमाल में एक गहरी खाई बन जाती थी। गंगा के दूसरे किनारे पर गढ़ी के दर्रे के साथ साथ बंगाल के हुक्मरानों और फरमारवाओं ने पुआंटी तक जबरदस्त कलाबंदी कर रखी थी।